حضرت عائشہ سے حجرۃ النبوہ میں دفن ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، لیکن میں آج یہ جگہ ان کو دیتی ہوں۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یعنی اس حدیث میں ثبوت ہے اس بات کا کہ صالحین کے ساتھ قبور میں پڑوسی ہونے کا حرص کرنا چاہیے، اس امید و نیت سے کہ صالحین پر نازل ہونے والی رحمت اس کو بھی پہنچے گی، اور نیک صالح لوگ جب ان کی زیارت کریں گے اور دعا کریں گے تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے آگے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے مفتی بھی تھے، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مردوں سے باطریق دعا مدد چاہنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مدد چاہنا 3 قسم کا ہے۔ یہ دیکھیے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کہہ دیتے کہ بھائی علماء دیوبند تو وہابی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بہت غور کریں گے، 3 طرح مدد چاہنا 3 قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ اہل قبور سے مدد چاہے، اسی کو سب فقہاء نے ناجائز لکھا ہے، بہت غور سے سمجھیے۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ کہے اے فلاں خدا تعالیٰ سے دعا کریے کہ فلاں کام میرا پورا ہو جائے، یہ مبنی ہے اس بات پر کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں۔ جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں، جو اس یہ سماع موتیٰ بھی ایک الگ معاملہ ہے کہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ابھی فی الحال یہی سمجھیے، جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں ان کے نزدیک درست، دوسروں کے نزدیک ناجائز، جو سماع موتیٰ کے قائل نہیں ہے۔ اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے اکابر کے درمیان، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو جو لوگ یہ سماع موتیٰ کے قائل ہیں ان کے لیے ایسا کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ یہ وسیلہ کے طور پہ بالکل جائز ہے، اور جو نہیں ہے تو ان کے لیے نہ کریں وہ۔ تیسرے یہ کہ دعا مانگے یا الہی باحرمت فلاں میرا کام پورا کر دے، یہ بالاتفاق جائز ہے، صاحب قبر کا وسیلہ لے کر۔ دیکھیے وسیلہ کے بالکل یہ قائل ہیں کہ بھائی صاحب قبر کے واسطے سے ان کے وسیلے سے میرا فلاں کام ہو جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ دیکھیے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 57۔